بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن اوراد و اذکار کی ہمیں تعلیم دی ہے، ان میں سے اہم ترین ذکر درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھنا انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے مفید ترین عمل ہے۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ درود شریف کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو نیکی ملتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سے اس کو رحمتیں میسر آتی ہیں، فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ جب تک آدمی درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والا آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ درود شریف کے فوائد کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو مجھ پر میری قبر پر حاضر ہو کر درود پڑھتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، دنیا میں کہیں کوئی شخص درود شریف پڑھے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں دنیا میں چلنے پھرنے والے، ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، بہت سے فرشتے، اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں کسی نے درود و سلام پڑھا، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس درود و سلام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھی آگے کی ایک بات بتاتا ہوں، جس میں محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اور ان کے لیے بڑے حوصلے اور شوق و اشتیاق کا سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے،
فرشتہ مامور ہے، اور اللہ نے تمام انسانوں کے نام اس کو بتا دیے، تمام انسانوں کا نام وہ جانتا ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر مجھ کو یہ خبر دیتا ہے کہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ آپ غور کیجیے، درود پڑھنے والے کا بھی نام اور درود پڑھنے والے کے والد کا بھی نام فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی خدمت میں یہ سلام یہ درود بھیجا ہے۔ ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، صرف ہمارا نام نہیں، باپ کا بھی نام۔ آپ غور کیجیے کہ ایک چاہنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ محبوب کی خدمت میں اس کا نام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے والد کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ روزانہ صبح شام درود شریف پڑھتے ہیں، روزانہ آپ کا اور آپ کے والد کا نام حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص بار بار درود پڑھے اور اس کا نام بار بار حضرت کے یہاں پیش ہو، حضور کو کتنی خوشی ہوگی اور توجہ ہوگی کہ میرا یہ امتی بار بار درود پڑھتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درود کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے کشش ہے کہ محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت کشش ہے۔ ایک فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ آدمی جب درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اس شخص نے نماز پڑھی اور فوراً دعا مانگنے لگا، اور دعا اس طرح مانگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، نہ اول نہ آخر، اور اللہ کی حمد و تعریف نہیں کی، بس اپنی ضرورت اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا عجلتا، تم نے بہت جلدی کر دی، جلدی کی تم نے۔ دیکھو جب نماز پڑھو اور دعا مانگنی ہے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ ترتیب ہے۔ اللہ کی حمد و تعریف کرو، درود و سلام پڑھو، پھر اپنی ضرورت مانگو، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتر یہ ہے کہ درود پڑھ کر دعا مکمل کر دی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، یعنی دعا اللہ تعالی روک دیتا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ جو حدیث آپ کو سنا رہا تھا وہ
عمل کرتا ہوں۔ یہ تو ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ کہا کہ تم نے جلدی کر دی، اس طرح دعا مانگو، ترتیب بتائی۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی۔ دعا مانگنے لگا تو آپ نے فرمایا ادعو تجب، دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے۔ آپ نے اس شخص سے کہا دعا مانگو دعا قبول کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے قاعدے کے مطابق دعا شروع کی، حمد و ثنا اور درود و سلام کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا اب مانگو، دعا تمہاری مقبول ہوگی۔ پتہ چلا کہ انسان جب اللہ کی تعریف کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ دعا کو مقبول کرتا ہے۔ دعا میں جلدی مت کیجیے، بعض لوگوں کو عجلت ہوتی ہے، جلدی سے مانگے اور بھاگیں، یہ ہوتا ہے جلدی جلدی دعا کرنا، اور اپنی دنیا ہی کی ضرورتیں مانگ رہے ہیں، آخرت کی ضرورت مانگ نہیں رہے، اور دعا بھی چاہتے ہیں بس جلدی سے ہو جائے اور چلے جائیں۔ بلکہ اگر کسی وقت امام صاحب ذرا لمبی دعا کرا دیں نماز کے بعد، تو کوئی مصلی بعد میں ٹوکتا ہے کہ کیا بات ہے امام صاحب، آپ پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہو گیا، اتنی لمبی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی جلدی سے دعا کیجیے اور چھٹی کیجیے، یہ اچھا مزاج نہیں۔ اللہ کے حضور میں خوب دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنا اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ انسان ایسے ہیں کہ اگر تم ان سے کچھ مانگو تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر تم اس سے نہ مانگو تو اس کو ناراضگی ہو۔ اگر انسانوں سے مانگو گے وہ ناراض ہوں گے، ان کو ناگواری ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، لوگ بہت آتے تھے ان کے ہاں، وہ پریشان ہو گئے تو ایک اور صاحب سے، وہ بھی بزرگ تھے، ان سے پوچھا پریشان ہو گیا ہوں، بہت لوگ آتے ہیں، کیا کروں؟ روکنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تو انہوں نے بڑا عجیب نسخہ سکھایا، کہنے لگے آنے والے دو طرح کے ہوں گے، کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے۔ جو امیر ہوں ان سے قرض مانگنا شروع کر دو، غائب ہو جائیں گے، اور جو غریب ہوں ان کو قرض دے دو، وہ غائب ہو جائیں گے کہ اگر گئے تو قرض مانگیں گے، اگر گئے تو یہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کریں، اور جو پیسے والے ہیں ان سے قرض مانگنا شروع کریں، سب غائب ہو جائیں گے۔ آدمی سے جب مانگا جاتا ہے وہ اس کو ناگوار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہے۔ ایسا کریم ہے اللہ، نوازنے والا، دینے والا، اسی لیے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور خوب مانگنی چاہیے، اور قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حمد و تعریف کریں اللہ کی، پھر درود پڑھیں، پھر مانگیں اپنی حاجتیں، ضرورتیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے آپ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ جب انسان درود کی کثرت کرتا ہے حضور کی زیارت ہوتی ہے۔
بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی پریشانی میں اور حضور کی زیارت ہوتی ہے اور پریشانی رفع ہو جاتی ہے۔ حدیث کے راویوں میں ایک صاحب ہیں ابو العباس احمد بن منصور، شیراز کے رہنے والے تھے۔ ان کو ایک بہت سخت بیماری ہو گئی، بہت علاج کیا مگر شفا نہیں ہوئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ بھیجتے تھے۔ ظاہر ہے حدیث شریف روایت کرنے والے ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ اس کا فائدہ، بیماری کا قصہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کا بھی وہ سنا تھا، یہ بیچ میں ایک قصہ اور یاد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث شریف درود پڑھتے تھے، حدیث روایت کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب حدیث بیان کی جاتی ہے آدمی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتا ہے۔ عام طریقے پر جو لوگ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ بہت درود پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بار بار حدیث آتی ہے اور ہر حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی درود پڑھتا ہے۔ تو جو لوگ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ زیادہ درود پڑھتے ہیں اور اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک برکت تو دنیا میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عام طریقے پر حدیث شریف پڑھانے والے یا پڑھنے والے زیادہ، چاہے کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں ان کے ہوش و حواس قائم ہیں، یعنی بدحواس نہیں ہوں گے۔ یہ جو بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے، کہیں کی بات کہیں کرنے لگ جاتے ہیں، ہول فول بکتے ہیں، ایک دم ارذل العمر کہتے ہیں نا کہ یہ سٹھیا گئے بالکل، اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کچھ کی بات کچھ کریں گے۔ یہ کیفیت حدیث شریف کی خدمت کرنے والوں کی نہیں ہوتی، چاہے ان کی عمر کتنی ہو جائے، یہ تجربہ ہے۔ بدحواس نہیں ہوتے، عقل معاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کثرت درود کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ جو میں قصہ سنا رہا تھا یہ شفا والا قصہ ابھی سناتا ہوں، یہ مغفرت کا قصہ ہے۔ یہ انتقال ہو گیا ان کا، احمد ابن منصور جو تھے ان کا انتقال ہوا، حدیث کے راوی تھے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، بہت اچھی حالت میں اور ایک بہت عمدہ جوڑا پہنے ہوئے ہیں اور سر پر بہترین ہیرے جواہرات کا تاج ہے اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں، چہرہ دمک رہا ہے اور حسن و جمال ایسا کہ آنکھیں نہ ٹکیں، ایسی حالت میں دیکھا۔ پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا غفرنی واکرمنی وتوجنی وادخلنی الجنہ، اللہ نے میری مغفرت کی اور مجھ کو عزت بخشی اور مجھ کو تاج پہنایا اور مجھ کو جنت میں داخل کیا، یعنی اللہ نے مجھ کو بڑی عزت دی، مغفرت فرمائی۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے ایسا ہوا؟ کہا حضور پر بہت درود پڑھتا تھا، اس کی برکت سے۔ لا الہ الا اللہ، حضور پر درود کی برکت سے ایسا، سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں، بیماری سے شفا کا۔ یہ شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، یہ بھی ذاکر شاغل آدمی تھے، پیر تھے، اللہ کی کے ذکر میں لگے رہتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہ میرے والد ایک دفعہ بہت سخت بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ زندگی کی امید جاتی رہی،
خیال ہوا کہ اب نہیں جی سکے، ایسے بیمار ہو گئے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کو ایک رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سخت بیمار ہوں، اب بچوں بنے۔ حضور نے اپنی داڑھی مبارک سے 2 بال توڑ کر ان کو عنایت کرا اور کہا اس کو رکھو، اس کے ذریعے شفا حاصل ہوگی۔ عجیب بات یہ ہوئی، ایک تو زیارت ہوئی خواب میں، اور دوسرے یہ بات ہوئی کہ جب وہ بیدار ہوئے وہ دونوں مبارک بال ان کے ہاتھ میں، بیداری میں جب اٹھے تو دونوں بال ان کے ہاتھ میں، جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے ان دونوں بالوں کو ایک پانی کے برتن میں ڈالا اور پانی ڈالا اور وہ پانی پی گئے، اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، بالکل ٹھیک ہو گئے، بیماری سب غائب ہو گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے اللہ نے اس میں سے اپنے فضل و کرم سے ایک بال مجھ کو دلوایا، میرے والد نے مجھ کو عنایت فرمایا، اور ایک بال ان کے بھائی تھے شاہ عبد اللہ، ان کو ملا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کو جو بال ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے خلیفہ کشمیر میں تھے، انہوں نے مانگا، حضرت نے دے دی، اور شاہ اللہ جو ان کے بھائی تھے ان کے پاس حضور کا وہ منہ مبارک تھا، تو اب بھی کھلے، اور دونوں جگہ مجھ کو جانے کا، حاضر ہونے کا موقع اور شرف حاصل ہوا۔ کولت میں شاہ ولی اللہ صاحب کے مکان پر بھی حاضر ہوئے جہاں وہ منہ مبارک رکھتا ہے، اور کشمیر میں سری نگر میں جامع مسجد ہے، جامع حضرت بل کہتے ہیں اس کو، اسی کی وجہ سے منہ مبارک کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہاں وہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ منہ مبارک لے گئے تھے وہ وہاں پر محفوظ ہے، جامع مسجد، وہاں بھی میں حاضر ہوں۔ یہ دونوں منہ مبارک ہوتے جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی اور بیداری میں بھی رہ گئے۔ دیکھو درود شریف کی برکت سے حضور کی زیارت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے، اور پھر بیماری سے شفا مل رہی ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، وہ بھی بہت سخت بیمار ہوئے اور بہت علاج کیا، شفا نہیں ہوئی۔ ایک دن سوئے تو خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، اور حضور سب پر ڈول سے پانی ڈال رہے ہیں۔ جب ان کی باری آئی تو حضور نے ان پر بھی پانی ڈالا، انہوں نے موقع غنیمت جان کر کہا اللہ کے رسول میں بہت سخت بیمار ہوں اور میرے فلاں جگہ درد ہے، ختم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں حضور نے درد کی جگہ دست مبارک رکھا، اور مجھ کو خواب ہی میں یہ احساس ہوا کہ اب حضور نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میرا درد چلا جائے گا۔ جب اٹھا تو درد کا نام و نشان نہیں، ہمیشہ کے لیے صحت، درد غائب، بیماری ختم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی بابت ہے۔ تو حضور کی زیارت ہوتی ہے درود شریف کی کثرت کی وجہ سے، اس لیے میرے بھائیوں درود شریف پڑھنا چاہیے اور خوب جی لگا کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعدته بعدد کل معلوم۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے
تو نے خود ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو ہمارے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تو نے کہا ہے کہ اے گنہگارو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگا کر آئے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، جانتے ہیں کہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ہمارے درجے بلند فرما دے، اللہ ہمیں نیکیاں عطا فرما دے، اللہ ہمیں خوب درود شریف پڑھنے والا بنا دے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، حضور سے تعلق عطا فرما، اللہ ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی مبارک نسبت کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ظاہر فرما، اللہ علم کا جو نور ان کے سینے سے چلا ہے اور روحانیت کا جو نور ان کے سینے سے چلا ہے، اللہ ہمیں دونوں نور عطا فرما، اللہ اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زیارت عطا فرما، آخرت میں سفارش عطا فرما، جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہو دین پر جینا مرنا نصیب فرما، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق عطا فرما، جب تک زندگی ہے تیرے نام پر، تیرے محبوب کے نام پر زندگی عطا فرما، اللہ جب وقت آئے تیرے نام پر، تیرے پیغمبر کے نام پر ہمیں وفات عطا فرما، اللہ اپنی سانس تک دین پر قائم فرما، اللہ بری موت سے حفاظت فرما، برے دن سے حفاظت فرما، بری رات سے حفاظت فرما، برے ساتھیوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالی ہر برائی سے ہمیں دور فرما، اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، رحمت عطا فرما، نجات عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنی نزدیکی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ذلت سے بچا لے، پریشانی سے بچا لے، مصیبت سے بچا لے، دکھوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کشادہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے متعلقین کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، اللہ عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت اور قوت عطا فرما، اللہ تعالیٰ گھروں میں خوشحالی عطا فرما، نعمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، پتہ نہیں اب تک ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تو اپنے کرم سے اس عشرے کے گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خشیت اور تقوی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل پر قائم فرما، اللہ تعالیٰ ایمان و یقین عطا فرما، اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کا کمال عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرما، رزق واسع عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، صرف اپنا محتاج بنا، اپنے غیر کی محتاجی سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آئندہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل فرما، اللہ تعالیٰ سجدوں کی کثرت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ تعالیٰ راتوں کی تاریکیوں میں تجھ کو پکارنے والا بنا، اللہ تعالیٰ راتوں کی تنہائیوں میں تیرا ذکر کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ تیری یاد میں بے قرار رہنے والا بنا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں دل کی نورانیت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دونوں جہانوں میں ہمیں سرفروئی عطا فرما، اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے خیر نصیب فرما، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك